وزیر اعظم کون ہوگا، پاور شیئرنگ کیسے ہوگی، اس پر جو ہے وہ اب اجلاس بھی ہو رہے ہیں، مشاورتیں ہو رہی ہیں، جوڑ توڑ کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور اس کے جو اثرات ہیں وہ ہم دیکھ رہے تھے کہ کچھ اسٹاک مارکیٹ پہ بھی پڑے جہاں پر مندی رہی ہے آج، اور خاص کر جو انڈیکس ہے وہ 1800 پوائنٹس نیچے آئی ہے۔ تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بے یقینی یا غیر یقینی کی جو صورتحال ہے اس کے اثرات اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ اسٹاک مارکیٹ پہ جو ہے وہ نظر آتے ہیں۔ تو اب جو یہ ایک نیا فارمولا آ رہا ہے سامنے کہ جی 2 نکاتی فارمولا، اس پر اتفاق ہو گیا ہے شامی صاحب، یہ کہا جا رہا ہے کہ جی 3 سال جو پارٹی جس کی زیادہ نشستیں ہیں وہ وزیر اعظم رکھے اپنا، اور پھر 2 سال جو دوسری جماعت ہے وہ رکھے۔ قومی اسمبلی میں صوبائی معاملات تو طے ہو گئے، بالکل، وہ تو ایک ایک پارٹی کے ہاتھ میں ایک ایک صوبہ آ گیا، اور بلوچستان میں سب مل کے بنا لیں گے، مل کے، ٹھیک ہے، زیادہ تر جماعتیں لیکن مخلوط حکومت بن جائے۔ ایک بات بتاؤں بھی میں، ایک چیز بلوچستان کی، وہاں ابھی میری بات ہوئی ہے بیورو چیف سے، وہ کہہ رہے ہیں جی 4 جماعتی اتحاد قائم ہوا ہے، اور اس نے یہ کہا ہے جس میں ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی، BNP نیشنل پارٹی اور پشتونخوا ملی عوامی پارٹی، یہ کل صوبے میں شٹر ڈاؤن کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے وہی جو دھرنا دے رہے ہیں، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی PDM طرز کے اتحاد کا ہم شاید حصہ نہ بنے، یہ تجویز ہے ابھی، دیکھیے اور فیصلہ اس جو پہ بھی ہوگا، بلوچستان میں جمیعت علماء اسلام ہے، پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ نون ہے، لیڈنگ پارٹی سے 3، بالکل، اور یہ ان کو حکومت بنانی ہے، اور چھوٹی بلوچستان کی روایت یہ ہے کہ اقتدار میں کافی بڑی تعداد میں لوگ شریک ہو جاتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ حکومت، مخلوط حکومت بن جائے گی وہاں، لیکن ایک صوبہ کے آ گیا تحریک انصاف کے پاس، ایک آ گیا مسلم لیگ نون کے پاس، ایک آ گیا پیپلز پارٹی کے ساتھ، تو یہ تقسیم تو ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں وہاں قومی اسمبلی میں تو نہ کوئی جیتا ہے نہ کوئی ہارا ہے، یہ بھی آپ دیکھیں، جو تحریک انصاف کے آزاد ہیں وہ سب سے بڑا گروپ وہ ہے 93، اس کے بعد مسلم لیگ نون ہے 75، پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی ہے 54، پھر اس کے بعد وہ آزاد ہیں جو مسلم لیگ نون کے ہوں گے، پیپلز پارٹی کے ہوں گے، جو PTI کے 8 ہے تقریباً ان کی تعداد۔ دیکھیں اب یہ 3 میں سے 2 جو ملیں گے وہ حکومت بنا لیں گے، تو نہ تو تینوں میں سے کوئی جیتا ہے تو نہ کوئی ہارا ہے، ون ون سچویشن سب کی، ون ون سچویشن سمجھ لیجیے، یا لوز لوز سمجھ لیجیے، سر لوز لوز تو لیکن ہار بھی مشترکہ ہے اور جیت بھی مشترکہ ہے، جو 2 مل جائیں گے وہ اقتدار جو ہے، کون سے 2 آپ کو لگتا ہے ملنے کے زیادہ اب اس وقت تو پیپلز پارٹی اور PMLN، ٹھیک ہے، PDM 2.0 وہ آ رہے ہیں قریب، MQM بھی ادھر مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے، بالکل، اسلام آباد۔ اب بات یہ ہے، اگر اب انہوں نے کہا ہے تحریک انصاف نے، ان کے آزاد لوگ جو کبھی ہم تو اس کاروبار میں شریک ہی نہیں ہیں، ہم تو اپوزیشن میں بیٹھیں گے، تو اس کا مطلب ہے معاملہ پھر دونوں میں طے کرنا ہے۔ اگر وہ بھی شریک ہوتے تو ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی ایک پارٹی کے ساتھ ان کا معاملہ ہو جاتا اور اس طرح کوئی ٹینشن کم ہوتی، لیکن بہرحال اس وقت اب یہ جو بھی معاملہ ہوگا، یہ 2.5 سال کا وزیر اعظم بنے گا یا 3 سال یا 2 سال کا بنے گا یا 5 سال کا بنے گا، وہاں عبد المالک بلوچ صاحب اور ثناء اللہ ظہری، وہ دونوں جو ہیں ان کو پہلے 2.5 سال ان کو طے کیا گیا تھا، پھر ثناء اللہ ظہری آئے تھے، لیکن اعلان نہیں کیا گیا تھا، یہ خفیہ رکھا گیا تھا، بعد میں پتا چلا، بعد میں۔ تو بہرحال وفاق میں یہ کامیاب ہو سکتا ہے، وفاق میں کوئی بھی فارمولہ طے ہو جائے حکومت بن جائے گی اس سے، صحیح، ہاں، اس لیے ہمیں انتظار کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، باقی دیکھتے ہیں اب کون کس سے کتنا کھینچ لیتا ہے، بڑی ایک یعنی ہو رہی ہے نا کھینچا تانی چل رہی ہے، بارگیننگ، بالکل، ہاں، تو زرداری صاحب بھی بادشاہ ہیں اور ادھر مسلم لیگ نون میں بھی ماشاءاللہ بڑے بڑے بیٹھے ہیں، یعنی جو معاملات کرنے والے۔ ایگزیکٹلی۔ اچھا سر، وہ یہ بتائیں کہ لیا والا جو معاملہ ہے، وہ لیا کا معاملہ یہ تباہی وائرل ہوا ہے، وہ آپ کا، وہ مجھے ایک میں ٹرانسمیشن کے دوران مجھے ایک خبر ملی بڑی باوثوق ذرائع سے، اور میں نے اس کو بتا دیا کہ وہاں ڈپٹی کمشنر صاحب جو ہیں وہاں، کیونکہ انڈیپینڈنٹ جیت رہے تھے، خالد پرویز ان کو کہا گیا کہ بھئی ان کا کچھ مروڑے ان کی چابی، انہوں نے کہا میں نہیں مروڑتا، اچھا، تو وہ کمشنر صاحب کی طرف سے، اب اس کے بعد بات نشر ہو گئی، دنیا میں پھیل گئی، اب وہ ڈپٹی کمشنر صاحب کہتے ہیں
کہ نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. سنا دیں تردید ان کی. کمشنر صاحب کہتے ہیں نہیں جناب میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی. چلیے اگر وہ کہتے ہیں, اب ہمارے کئی بھائی بند اخبار والے فاخر دورانی صاحب اور وہ بھی آ گئے میدان میں. سر ایک بات بتائیں نا, وہ بھی آ گئے, حامد میر صاحب بھی آ گئے. حامد میر صاحب نے لکھا کہ جی آپ اپنی خبر پر قائم ہیں, تو آپ ابھی تک اپنی خبر پر قائم ہیں. دیکھیے میں اب ایک بات سن لیجئے, ایک ڈپٹی کمشنر صاحب ہیں, ایک کمشنر صاحب ہیں. ٹھیک ہے, تو میں اب ان سے کیا, میری کوئی لڑائی تو نہیں نا ان سے کہ میں ان کی دشمنی تو نہیں کرنا چاہتا, نوکری کے پیچھے تو نہیں. تو بعض واقعات ایسے ہوتے ہیں تاریخ میں محفوظ ہو جاتے ہیں, ان کو تاریخ کے سپرد ہم کر دیتے ہیں. صحیح, اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے.